بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی ایک دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار جو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ اس دن اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوتا، اس سے بہتر وہ ہو سکتا ہے جس نے اس سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ اس کلمہ پاک میں اللہ پاک کی صفات کا تذکرہ ہے اور اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب مسلمان آدمی وضو شروع کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ پاک ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو اللہ پاک آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، حتی تخرج خطایاہ من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اگر مسلمان کا کوئی گناہ ناخن کے نیچے بھی چھپا ہوا ہو، وضو کرنے سے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگر وضو کے بعد ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہ بندہ اتنا قریب چلا جاتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول۔ معنی یہ ہے کہ کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی جب موت کا وقت آتا ہے ان کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، کہا جاتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں، اس کو نیچے ہی لے جاؤ۔ لیکن یہ وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ اگر اس نے عشاء کے ٹائم وضو کر کے یہ کلمہ پڑھ لیا، فجر سے پہلے موت آ گئی تو اس کی روح کے استقبال کے لیے آسمانوں کے کیا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اگر فجر ٹائم وضو کر لیا تو زور سے پہلے موت آ گئی، زور ٹائم وضو کے بعد یہ پڑھ لیا تو عصر سے پہلے موت، اسی طرح 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے وضو کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کی موت جب آئے گی اس کی روح کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اس کلمہ پاک میں بھی اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک مکمل دعوت ہے، 2 ذاتوں کی دعوت ہے، ایک اللہ کی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اکیلا ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جو انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ ہے،
اولیاء کیا، اولیاء تو بنتے ہیں پیغمبروں کی سب سے زیادہ جو پیروی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اولیاء کیا، وہ تو انبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ہر وضو کرنے والا گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عبد اللہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے، اللہ پاک کی ذات پاک اور ہے، دونوں ایک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بات اس وجہ سے بھی غور طلب ہے کہ ہم سے پہلے کئی قومیں برباد ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ تو وضو کے بعد نماز سے پہلے ہی بندہ اقرار کر لیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج ذرا اس انداز سے بھی سمجھیے کہ یہ تو مسلمہ بات ہے، ہم نے اقرار کر لیا وضو کے بعد ہی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اگر اللہ کی صفات میں آپ شریک نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سے آپ سے اللہ کوئی بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، اولیاء جن کو ہم ہماری پنجابی زبان میں پیر کہتے ہیں، ان کا نمبر انبیاء کے بعد آتا ہے۔ جو پیغمبروں سے اچھے طریقے سے محبت اور ان کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے، وہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، ہم پنجابی میں اس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ تو پیغمبروں کے بعد والا حصہ ہے، ان سے اونچا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے جبریل امین معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت طاقت سے تمام رسولوں پیغمبروں کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ فرمایا گیا ان کا امام کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہ بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے خلیل بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ اے میری امت کے لوگوں، میری شان کو تم اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا بڑھا کے انہوں نے اللہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ پیغمبر بڑی شانوں والے ہوتے ہیں، ہر امت میں سے سب سے اعلیٰ پیغمبر ہوتا ہے، ان کے بارے میں جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، معمولی غلطی نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی پیغمبر کی شان کے بارے میں کسی کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے مرضی کی اپنی، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اپنی مرضی سے۔ انہوں نے کیا محبت کی؟
اللہ پاک فرماتا ہے چھٹا سپارہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین ہے، ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک اللہ ہے، یہ تین مل جائیں تو اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے عیسیٰ میری مخلوق کو، میرے بندے کو میرا شریک بنا دیا، یہ کافر ہو گئے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کچھ لوگ عیسائیوں میں اور اٹھے، انہوں نے کہا ہم ان سے زیادہ محبت کرتے۔ تم کیسے زیادہ محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کہنے لگے اللہ تین نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ وہی جو عرش پہ اللہ تھا وہ زمین پہ آ گیا تو وہی عیسیٰ بن گیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، اوپر ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے، زمین پہ آ جائے تو عیسیٰ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ بھی کافر ہو گئے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسائیوں کی طرح تم نے میری شان کو بڑھانا نہیں، انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تم نے بھی ایسے ہی کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے، دونوں ذاتیں ایک نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا، اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ جیسا ثانی کوئی بھی نہیں، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تعارف کرایا قل انما انا بشر مثلکم، او میرے محبوب کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اللہ وہ ہے جس کی مثال کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو، خود قرآن پاک میں 2 جگہ یہ آیہ مبارکہ آئی ہے، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جس طرح تم پیدا ہوئے میں بھی ایک دن پیدا ہوا، بچپنا بھی میں نے گزارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان بھی ہوئے، آپ کی شادیاں بھی ہوئی، آپ کی بیوییں بشر ہیں، آپ بشر ہیں، آپ کی اولاد بشر ہے، آپ کے داماد بشر ہیں، آپ کا پورا خاندان ہی بشر ہے، علی پاک بشر ہیں، حسن و حسین بشر ہیں، سیدہ فاطمہ بشر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بشر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کب سے هو الاول والآخر، اللہ پہلے سے ہے، جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی اللہ پاک رہے گا، هو الاول والآخر، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ اللہ شروع سے جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ کی ذات تھی، اللہ نے ساری کائنات کو عدم سے وجود دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ سوار کے دن کا روزہ نہیں چھوڑتے، ان صوم یوم الاثنین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سوار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فی خلقت، سوار والے دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن پیدا ہوئے ہیں اور آپ شکرانے کے لیے ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے نا اس کے شکرانے میں عبادت کرتے ہیں، بھنگڑے نہیں ڈالتے۔ جن آلات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے آئے ہیں نا،
ہم نے آپ کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے وہی آلات استعمال کیے، جو بھی اللہ کی نعمت آتی ہے اس کے شکرانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ نبی علیہ السلام کا قد مبارک متوسط تھا، درمیانہ تھا، آپ درمیانے قد کے تھے، اور اللہ پاک کی ذات، اللہ فرماتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ بھی میری بڑائی بیان کیجئے۔ نبی علیہ السلام کا قد مبارک 5-6 فٹ کا درمیانہ قد تھا، اور اللہ کتنا ہے؟ وہ میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دراصل ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا، عربی کا ترجمہ آ جائے نا تو آدھے سے زیادہ مسائل ہم خود ہی حل کر لیں، مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 5 ٹائم اذانوں کی آوازیں آتی ہیں نا تو پہلا کلمہ یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کوئی پیغمبر پھر اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ کوئی ولی یا بزرگ وہ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا جب اللہ سب سے بڑا ہے؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرے محبوب میری بڑائی بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دن کو، پورے شیڈول کو میں نے پڑھا ہے، حدیث کے اندر تلاش کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک دن میں 515 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ 515 دفعہ ہر روز نبی علیہ السلام اقرار کرتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو جاتے، سوار ہونے کے بعد اونٹنی پہ سوار ہوتے، 3 بار پڑھا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ کی سب سے بڑا ہے۔ معنی یہ ہے بڑی سواری پہ سوار ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ کل سارا دن آپ نے یہ سبق لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ اللہ کی ذات کون سی؟ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورۃ الفرقان اللہ کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر آپ بھی اس اللہ پہ توکل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے لیے موت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جو دنیا سے چھوڑ گئے، دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، آپ کو موت پاک آ چکی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آنی ہی آنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جان تھی یا نہیں؟ تو اللہ کا قانون ہے ہر جان کو موت آنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا میں نہیں رہے، دنیا میں نہیں اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو برزخ معاملہ ہے، جو دنیا کی زندگی سے پردے میں ہے، سارے انبیاء کی روحیں اللہ کے پاس ہے، جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی روح ہے، لیکن آپ دنیا سے جا چکے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں دنیا میں ہی ہیں، تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو ہماری آنکھ دیکھنے والی نہیں
تمہاری آنکھیں تو دیکھنے والی ہے نا، تم دیکھتے ہو تو تم تو پھر شیابی ہو گئے نا۔ کہتے ہیں نہیں شیابی نہیں ہوئے، دیکھ حضور پاک کو آپ نے اپنی آنکھوں سے لیا ہے اور پھر شیابی کیسے نہیں بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک لمحے کے لیے ایک دفعہ بھی آپ کا دیدار ایمان کی حالت میں کر لیتا، وہ صحابی رسول بن جاتا۔ اور اللہ نے قانون بنا دیا ہے جو ایمان کی حالت میں میرے حبیب کا دیدار کر لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی۔ یہ شرف صرف صحابہ اکرام کو مل گیا ہے۔ بعد میں آ کے عبادات کر کے بندہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، لیکن بعد میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ احد کا میدان ہے، چند صحابہ اکرام کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا، صحابہ کی صفیں ٹوٹ گئی، بکھر گئے صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک زخمی، کندھا مبارک زخمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال ہو کے ایک کھائی میں گرے ہوئے، 70 آپ کے جانثار بھی شہید ہو گئے۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ چند ایک صحابہ نے تلواریں پھینک دی، کہتے ہیں جن کے لیے ہم لڑا کرتے تھے اگر وہی نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا او میرے محبوب کے غلاموں کہاں جا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حیات ہیں، زندہ گئے، واپس آؤ، ڈٹو لڑو، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ صحابہ یہ آواز سنتے ہی سارے واپس پلٹ آئے، سب نے اپنی تلواروں کو تھام لیا، ڈٹے لڑے، اللہ پاک نے ان کی مدد کی، دشمن پھر بھاگ گیا۔ اللہ پاک نے اس وقت پھر یہ آیہ مبارکہ نازل کی، کاش چوتھے سپارے کی یہ آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ اللہ فرماتا ہے او میرے محبوب اپنے صحابہ کو کہہ دو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ او میرے محبوب کے غلاموں تم نے میرے محبوب کو کیا سمجھا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول آئے، سارے رسول ہی گزر چکے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر تمہارے رسول کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جس نے پھرنا ہے وہ پھر جائے، وہ اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس نے اپنا نقصان کرنا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ پاک تو قدر کرنے والوں کی قدر کرنے والی ذات ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ پاک نے نازل کر دی، صحابہ اکرام کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح سارے بندے جو بھی زمین پہ آئے ان کو موت آئی وہ دنیا سے چلے گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہارے رسول کو بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو موت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جن کو موت آئی ہے، موت کے ذریعے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی بیٹا آخری رہ گیا، وہ بھی وفات پا گیا۔ مشرکین مکہ اور آپ کے دشمنوں نے خوشی منائی، کہتے ہیں بیٹے سے ہی تو نام زندہ رہتا ہے، ابھی ابھی ان کی موت کا انتظار کرو، یہ مر جائیں گے، ان کو موت آئے گی تو
ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ کیا اللہ پاک نے فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے محبوب یہ اللہ کا قانون ہے، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے زمین پہ ہمیشگی نہیں رکھی۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، او میرے محبوب کیا پس اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ کو ہمیشہ رہیں گے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ سادہ آیت پڑھوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ 23واں پارہ ہے سورہ یاسین والا سپارہ، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، 23ویں سپارے کی آخر سے پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون۔ قرآن پاک کھول لیجیے، اللہ نے وہی لفظ بولا ہے جو ہماری پنجابی میں بولا جاتا ہے، جو ہماری اردو میں بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انک میتن، او میرے محبوب آپ نے بھی میت بن جانا ہے، یعنی آپ کے جسم پاک سے بھی روح پرواز کر جائے گی، آپ کے جسم پاک سے بھی روح نکل جائے گی۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں سارے ہی میت بن جانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت پاک۔ دراصل موت جو ہے نا اللہ کے دوست کے لیے تحفہ ہوتی ہے، موت کو بری چیز نہیں ہے، یہ مومن آدمی کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری خطبہ مسجد پاک میں ہے، بخاری شریف میں آپ نے کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا وما بین عند اللہ فاختار ما عند اللہ۔ او میرے صحابہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے اختیار دی ہے، چاہے زمین پہ رہو یا اللہ کے پاس چلے جاؤ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ فاختار ما عند اللہ، یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ جناب صدیق آپ کے قدموں میں بیٹھے زاروں کی تار رو پڑے، فدینا بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو یوں ہی جانے دیں گے، ہم اپنے باپ بھی آپ پہ قربان کریں گے، اپنی مائیں بھی آپ پہ قربان کر دیں گے۔ صدیق رو پڑے، فاروق قریب بیٹھے تھے، کہا او صدیق تجھے خیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، آپ کے بغیر کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ عمر تیری ماں تجھے گم پائے، آپ کے بغیر کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس آنا ہے تو پھر اس کے لیے موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ چکی ہے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں، یہی تو وجہ ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا بخاری شریف میں، او فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں ایک بات کی، تم رونے لگی، پھر تیرے بابا نے آپ سے بات کی، آپ مسکرانے لگی، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں رونا ایک ہی وقت میں مسکرانا سمجھ نہیں آئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا نے مجھے قریب بلایا اور کہا انی اقبض فی وجعی،
اے بیٹا فاطمہ اسی بیماری میں میری موت واقع ہونے والی ہے۔ جب آپ نے فرمایا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، میں رو پڑی۔ بابا نے پھر مجھے بلایا اور فرمایا او فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم کرو گی۔ تو پھر میں مسکرا پڑی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا میں نہیں رہے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی وفات پاک کی اطلاع ملی، بھاگے ہوئے آئے، آپ کے حجرہ پاک میں داخل ہوئے۔ آپ کے اوپر یمنی چادر ہے، چادر کو چہرہ پاک سے ہٹایا، آپ کی پیشانی پاک کا بوسہ لیا اور رونے لگے، وا نبیا و یا صفیہ طبت حیا و میتا، آئے میرے محبوب آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ ایک ہی موت کی تکلیف آنی تھی وہ آپ پہ آ چکی ہے، اب آج کے بعد تو کبھی آپ پہ موت نہیں آئے گی، آپ تو اللہ پاک کے پاس اب ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے۔ ایک ہی موت تھی جو آپ کے پاس آ چکی ہے۔ روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے مسجد پاک میں آئے، ادھر عجبی ماحول ہے، جناب فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے محبوب ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ کی جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا الا رسلک یا عمر، عمر ٹھہرو، کیا بات کر رہے ہو، تحمل سے کام لو، لیکن عمر کو سنائی نہیں دے رہا۔ جناب صدیق سیدھے ممبر پہ چڑھ گئے، پہلا خطبہ ہے جناب صدیق کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کو نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے مسلح کا وارث بنا کے گئے، ان کے عقیدے پہ غور کیجئے۔ بخاری شریف میں اپنے مدارس سے کتاب لے کے آؤ، میں نکال کے دیتا ہوں، یہ فقیر نکال کے دیتا ہے۔ جناب صدیق نے خطبہ پڑھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پڑھا، اور کیا فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ سنو، جو اللہ کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی اللہ کی صفات میں ہمارے پیغمبر کو شریک سمجھتا تھا، جس طرح ہمیشہ اللہ زندہ ہے سمجھتا تھا، نبی علیہ السلام بھی دنیا میں ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے۔ وہ سن لے، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کے آیا ہوں، آپ کی پیشانی پاک کو بوسہ لے کے آیا ہوں، قدمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ چکی ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جناب صدیق رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، فرماتے ہیں او میرے محبوب کے صحابہ کیا وہ دو آیات تم نے بھلا دی جو احد کے میدان میں اتری، اور ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پہ اتری، وہ دو آیات تم نے بھلا دی ہیں؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ یہ دو آیات جناب صدیق نے منبر پہ پڑھی ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ دو آیات میں نے سنی، میرے دماغ کام کرنے لگا کہ ہاں عمر تیرے دماغ سے یہ دو آیات نکل گئی، یہ تو دو آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہیں، یہ اللہ کی پاک کلام کی دو آیات ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا عمر تیرا پیغمبر
تجھے چھوڑ گیا، ما تقلنی رجلائی، میرے پاؤں نے میرا بوجھ برداشت کرنا چھوڑ دیا، میں زمین پہ جا گرا۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ چکی ہے، آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ روتی رہی 6 ماہ تک، کیونکہ نبی علیہ السلام ان کو تسلی دینے کے لیے نہیں آتے تھے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں 6 ماہ کے عرصے میں میں نے فاطمہ کو ایک دفعہ بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 6 ماہ کے بعد وفات پا گئی، اپنے بابا کو جا ملی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ چکی ہے، آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ملاقات سے پہلے موت ہے، موت کے بعد ملاقات۔ آپ کو دفن کر دیا گیا آنسوؤں کی برسات میں۔ سیدنا بلال نے سامان کندھے پہ رکھا اور مدینہ پاک سے باہر نکل آئے، لوگ بھاگے ہوئے گئے، او بلال پہلے ہمارے حبیب نہیں رہے، اب تم بھی جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، جس شہر میں میرے حبیب نہیں رہے اس شہر میں میں نے بھی نہیں رہنا۔ لوگوں کے اصرار کے باوجود بلال کی ضد غالب آئی، اصرار غالب آیا، کہتے ہیں نہیں میں نے مدینے کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لوگوں نے کسی کو جناب صدیق کی طرف بھیجا، او صدیق جلدی آؤ، بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جناب صدیق آئے، سامان پکڑ لیا، کہا نہیں بلال ہم نے آپ کو جانے ہی نہیں دینا۔ جناب بلال بے بس ہو گئے، کہتے ہاں صدیق تم تو مجھے روک سکتے ہو، تم نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی وان اشتریتنی اللہ فدانی، اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے آزاد کروایا تو میں آپ کا غلام ہوں، غلام اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے، اگر اللہ کے لیے آزاد کروایا تو پھر بھی بتا دو۔ جناب صدیق رو پڑے، او بلال تو نے کون سا وقت یاد کروا دی ہے، وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی خواہش تھی، آپ کی چاہت تھی، میں نے اللہ کے لیے آپ کو آزاد کروایا ہے۔ کہا صدیق پھر ہٹ جاؤ، لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ، جس شہر میں میرے حبیب نہیں رہے اس شہر میں میں نے نہیں رہنا۔ سیدنا بلال نے مدینہ بھی چھوڑ دیا اور اذان کہنی بھی چھوڑ دی۔ وہ بلال اذان کیوں چھوڑی ہے؟ کہ پہلے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرے سامنے میرے محبوب کا چہرہ آتا، دل کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے کس کے چہرے کو دیکھو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آج کل تو کئی اپنے پیروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کا چہرہ دیکھ لوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لی۔ سیدنا بلال کہتے ہیں مجھے میرے محبوب ادھر نظر نہیں آتے۔ دمشق کے علاقے میں ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ گئے، ادھر ہی بلال رہتے تھے، بلال ملاقات کے لیے آ گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، عمر فاروق کہتے ہیں او بلال اذان ہی پڑھ دو۔ سیدنا بلال رو پڑے، کہتے ہیں امیر المومنین اذان پڑھی نہیں جائے گی۔ عمر فاروق کہتے ہیں نہیں آج اذان پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ سیدنا بلال پہ اصرار غالب آیا، اذان شروع کر دی۔ سیدنا بلال نے، سارے قافلے کے لوگ رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئی۔ جو ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، بلال غش کھا کے زمین پہ جا گرے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے بلال کی یہ ایک ہی اذان ثابت ہے، اس کے علاوہ سیدنا بلال نے اذان نہیں کہی۔ کیوں اذان کہنا چھوڑ گئے تھے؟ میرے محبوب کا مؤذن اذان کیوں چھوڑ گیا؟ ان کو نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، ان سے اعلیٰ کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ جن کی شان میرے محبوب نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا او بلال، اللہ نے مجھے جنت کو ایک دفعہ تو نہیں دکھائی، معراج کی رات بھی میں نے جنت کی سیر کی ہے، اس کے بعد بھی کئی دفعہ جنت کی سیر کی ہے۔ او بلال، ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشا علیک فی الجنہ۔ او بلال، میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں، ہر بار تیرے قدموں کی آواز جنت میں میرے آگے آگے سنائی دیتی تھی۔ اتنی شان والے ہیں، ان کو بیداری میں، عالم بیداری میں نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، کئی سالی موت کے انتظار میں گزار دیے میرے بلال نے۔ تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ اسلام میں ہے، ایک دن زندگی کا آخری دن بیمار ہو گئے، غشیاں پڑ رہی ہیں، دورے پڑ رہے ہیں، ہوش میں آئے، دیکھا گھر والے رو رہے ہیں، کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا لگتا ہے جدائی کا وقت آ گیا۔ سیدنا بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں واہ فرحا واہ فرحا، تم پریشان ہو، میرے لیے تو خوشی کا موقع ہے، میں تو اس دن کے کئی سالوں سے اس دن کے انتظار میں ہوں۔ لقیت الموتا واحب محمدا واصحابہ، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ہماری موت کے بعد۔ ایک صحابی بیمار تھے، موت کے قریب تھے، دوسرا صحابی ان کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہو تو میرا ان کو سلام کہنا۔ یعنی نبی پاک، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے، ان کو موت پاک آ چکی ہے۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، آج تو میں نے انشاءاللہ گھنٹہ پورا ہی لگانا ہے۔ حنیف صاحب ماشاءاللہ جتنی انہوں نے کالیں کی ہیں، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے۔ یہ دراصل میرے دوست جوید صاحب کے نمبر سے مجھے کال کرتے ہیں، جب بھی کال آتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ دونوں ذات ایک کیسے ہوگی؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے۔ فجر میں سجدے ہیں، ظہر میں سجدے ہیں، عصر میں سجدے ہیں، مغرب میں سجدے ہیں، عشاء میں سجدے ہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے حدیث پاک میں تلاش کیے ہیں، ایک دن رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے 105 سجدے کیا کرتے تھے۔ 105 دفعہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا کرتے تھے۔ نبی کی ذات اور ہے، اللہ پاک کی ذات۔ پورا مہینے بعد میرا انشاءاللہ درس ہے، پورا مہینہ آپ نے یہ سبق ہر ایک کو بتانا ہے کہ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات پاک اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک مجھے یاد آئی، امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں لیٹے ہوئے، محبت پیار کے لمحات شروع ہوئے، اسی آن میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، میں بھی سو گئی۔ جب میں بیدار ہوئی افتقدت
فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پہ گم پایا۔ فرماتی ہیں فظننت انہ ذهب الى بعض اہلہ، میرے دل میں خیال آیا شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، میں جلدی سے اٹھی آپ کی تلاش کے لیے، فتحسست میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پاک مسجد سے آ رہی، مسجد سے خوشبو آ رہی ہے، مسجد میں اندھیرا ہے۔ کہتی ہیں میں اب ٹٹولتی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں۔ میرے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کو لگے اس انداز میں، آپ کے قدم ایسے کھڑے تھے، میں سمجھ گئی میرے حبیب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے۔ اللہ کی ذات قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، وہ زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ امی فرماتی ہیں کافی دیر کے بعد، انتظار کے بعد آپ نے سجدہ پاک سے سر نہیں اٹھایا۔ میں نے اپنے کان کو قریب کیا کہ خیر ہو جائے، اتنی دیر اتنا لمبا سجدہ۔ میں نے جب کان قریب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی دعا بار بار پڑھ رہے ہیں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں سے، اس سجدے کے لائق تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والے اور امتیوں کو بھی اللہ کے سامنے ہی گرانے والے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو اپنی ذات کو سجدہ نہیں کروایا، بلکہ کس کو کروایا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی ہم پڑھیں نا تو شرک ہمارے قریب نہیں آئے گا، زندگی سے ہی دور رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سنن نبی داؤد میں ایک آپ کا غلام آیا، آپ کے سامنے سجدے میں گرنے لگا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کرتا اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں، میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو، بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اب میرے بادشاہ آپ ہیں، میرے سردار آپ ہیں، اب وہ مقام میں نے آپ کو دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میری شریعت کے اندر تو اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا ہے۔ لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں۔ اس امت کے لیے تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں ہے تو آپ سے اللہ کوئی بعد میں آ سکتا ہے؟ یہ اتفاق اور اتحاد کی دعوت ہے، اس میں اختلافی بات آپ جانتے ہیں، میں تو فرقہ وارانہ گفتگو کرنے کا عائل ہی نہیں ہوں، یہ اتفاق کی بات ہے۔ اللہ نے اس امت سے اتنا پیار کیا، یہ امت اتنی پیاری ہے، اللہ کہتا ہے تیرا سر تعظیماً بھی میرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ بڑے بڑے اولیاء فوت ہو گئے، آپ کے غلام دنیا سے چلے گئے، اللہ نے قانون بنا دی ہے جب جسم سے روح نکل جائے، ان کا جنازہ تیار ہو جائے، جنازے کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کہتا ہوں میرے بندے اب تو نے مجھے بھی رکوع نہیں کرنا، مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا، اب رکوع سجدہ نہیں کرنا۔ اے اللہ رکوع جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا، سجدے میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، دور سے دیکھنے والا کہیں یہ نہ سمجھ لے یہ رکوع میت کو کر رہا ہے، یہ سجدہ میت کو کر رہا ہے۔ صدیق اعظم سے لے کر آخر تک قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ آئے ہیں، کسی کی بھی میت سامنے پڑی ہو، جنازہ تیار ہو جائے، رکوع کی بھی اجازت نہیں، سجدے کی بھی اجازت نہیں۔ کون سی اختلافی بات ہے؟ ہر مسئلہ یہی بتاتا ہے جنازے کے اندر رکوع نہیں، اگرچہ ولی کی میت کیوں نہ ہو، جنازے کے اندر سجدہ نہیں، اگرچہ صحابی کی میت کیوں نہ ہو۔
کیوں نہیں اللہ نے اجازت نہیں دی رکوع سجدے کی؟ جب چارپائی کے اوپر اللہ کے بزرگ کی میت پڑی تھی، رکوع سجدے کی اجازت نہیں صاحب۔ جب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں پھر رکوع سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اللہ کی ذات قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ کے نماز پڑھا کرتے، ابو جہل وغیرہ کو بڑا غصہ لگتا، بڑے چڑ کے ساتھ بڑے غصے میں آ کے آپ کو ڈانٹا کرتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں، ان ظالموں نے اپنے اوباش کو بھیجا، اس نے اونٹ کی گندی اوجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا، آپ سجدے میں گرے ہوئے اللہ پاک کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے جا کے سیدہ فاطمہ کو بتایا تیرے بابا پہ گندی اوجری ڈالی ہے، وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ آئیں اور ننھے ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری ہٹاتی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والے۔ مسلم شریف میں ایک دن ابو جہل آیا اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا اگر اب بھی یہ نماز نہیں چھوڑ رہا، سجدہ اللہ کے سامنے نہیں چھوڑ رہا، تو میں ان کے چہرے کو زمین پہ مس لوں گا، ان کے چہرے کو نا زمین پہ مس لوں گا۔ ابو جہل ظالم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے، قریب آیا تو پیچھے دوڑ پڑا، الٹے پاؤں کہہ کرا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الٹے پاؤں پیچھے دوڑ پڑا۔ ساتھیوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کیا جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا میرے ان کے درمیان آگ آ گئی، خندق آ گئی، قریب تھا وہ آگ مجھے پکڑ لیتی، میں اپنی جان بچاتے ہوئے پیچھے بھاگ آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بھاگتا نہ میرے قریب آ جاتا لختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ فرماتا ہے فلا تطعه واسجد واقترب، تو میرے محبوب اس ابو جہل کی نہ مانو، سجدہ نہ چھوڑو، واسجد واقترب، آپ مجھے سجدہ کر کے میرے قریب ہو جائیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ دو باتیں رہ گئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات اور ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اور ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اس کے لیے موت نہیں، قیوم اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے اونگ بھی نہیں، جس کے لیے نیند بھی۔ سارے بولو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے اونگ بھی نہیں اور جس کے لیے نیند بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کو اونگ بھی آ جایا کرتی تھی اور نیند بھی۔ آپ کو نیند آتی تھی یہ کہنے سے گستاخی تو نہیں ہوتی؟ نیند مان جاتے ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اونگ بھی مان جاتے ہیں، تو پھر موت بھی تو قرآن پاک نے ہی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا آنا تحفہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ ہر نیک آدمی کی اللہ کی ملاقات کے لیے موت وسیلہ ہے، موت آ گئی تو نیک آدمی سیدھا اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اونگ بھی آ جاتی تھی اور نیند بھی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا ہوں، راستے میں رات کا کافی حصہ گزر گیا، کہتے ہیں آپ کو راستے میں اونگ آ گئی، فمال عن راحلتہ، اس اونگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے ایک جانب جھکنے لگے،
ایک جانب جھکنے لگے فدعمتہ من غیر ان اوقظہ، سیدنا ابو قتادہ فرماتے میں جلدی سے آگے دوڑا، میں نے آپ کو سہارا دیا، آپ سیدھے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اونگ بھی آتی ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ بھی آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اونگ آ گئی، فمال عن راحلتہ، آپ کو اونگ آئی، آپ سواری سے ایک جانب جھکنے لگے، میں پھر آگے بڑھا، میں نے آپ کو سہارا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدھے ہو گئے۔ فرماتے ہیں چلتے رہے فنعیس ناستن ہی اشد، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سخت اونگ آ گئی، فمالان راحلتی میلتن یا اشد من الاولین، اس دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتنا جھک گئے قریب تھا کہ آپ نیچے ہی گر جاتے۔ فرماتے ہیں جلدی سے میں آگے بڑھا، میں نے طاقت سے، میں نے زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، جب زور سے میں نے سہارا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا غلام ابو قتادہ، آپ کا غلام ابو قتادہ۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو قتادہ متا ھذا مسیرک، تیرا یہ میرے ساتھ چلنا کب سے ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے مجھے ساری رات ہی گزر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، آپ فرماتے ہیں حفظک اللہ کما حفظت نبیہ، اے ابو قتادہ میرا اللہ تیری ایسے حفاظت کرے جیسے تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی ذات اونگ سے پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات کے لیے نیند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند پاک آ جایا کرتی تھی، آپ سو جایا کرتے تھے، آپ کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ ہم پاکستانی، جب میں بھی تم میں شامل ہی ہوں، ہم پاکستانی ماشاءاللہ فراڈ لگانے میں بھی ایک نمبر ہیں اور فراڈ لینے میں بھی ایک نمبر ہے۔ ہمیں دھوکہ دینا کوئی مشکل نہیں، اگر ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہو تو پھر تیرے پاکستان میں ایک پیر نیا نکلا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں سویا نہیں ہوں، 18 سال ہو گئے سویا نہیں۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا تو کیوں نہیں سویا؟ کہتا میں اس لیے نہیں سوتا، کسی وقت بھی کوئی اللہ کا بندہ مجبور آ سکتا ہے میرے دروازے پہ۔ یعنی پھر ہم پاکستانیوں نے ان کی شان اللہ کے پیغمبر سے بھی زیادہ کر دی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ جو ساری انسانیت سے اعلیٰ تھے ان کو اونگ بھی آ جایا کرتی تھی اور ان کو نیند بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی آ جایا کرتی تھی۔ اور سنیے، غور سے سنیے، توجہ کیجئے، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، نیند۔ ان سے پوچھو جو بیچارے گولیاں لے کے سوتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں قربان جائیں ایک ایک ادا صحابہ نے آپ کی محفوظ رکھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی نماز ہی نہیں ملتی، آپ کا وضو ہی نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ نے ان کی اداؤں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ ہمارے سارے مسائل حضور پاک کی زندگی سے پورے ہو رہے ہیں، سارے مسائل کا حل۔ کوئی بھی مسئلہ ہمیں چاہیے ہمیں قرآن حدیث سے مل جاتا ہے۔ کوئی تو مسئلہ ہو نا جس کو لے کر ہم کسی دوسرے کے پاس جائیں کہ یہ مسئلہ ہمیں قرآن حدیث سے نہیں ملا، پھر تو آپ کہیں نا سارے مسائل قرآن و حدیث سے حل ہو رہے ہیں، اور میں بتا سکتا ہوں حالانکہ دوسروں کے سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔
ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، قرآن حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں تو طلاق کے معاملے میں تو ضرور ہمارے پاس آتے ہو نا۔ طلاق کا حل قرآن و حدیث کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کے، آپ کی اداؤں کو چھوڑ کے، آپ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور کو مذہب بنانے والے لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں اب اس کی گلی ایک ہی ہے، قرآن و حدیث والوں کے پاس جاؤ، سارے مسائل قرآن حدیث سے حل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک میں صحابہ فرماتے ہیں جب آپ سو جاتے تو آپ کے خراٹوں کی آواز آتی، آپ کے خراٹوں کی آواز آتی۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو سو جائے تو اس کو خراٹے آ جائیں، یہ فطرتی معاملہ ہے۔ ایک میرا دوست ہے بھائی سمیع اللہ، وہ سوتا ہے تو خراٹوں کی آواز آتی ہے، مجھے بڑا رشک آتا ہے، کاش میں بھی سوتا تو میرے بھی خراٹے آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ادا تو مل جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جایا کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی سو جاتے۔ ایک آپ سفر میں ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث پاک کی ہر کتاب میں اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں، صحابہ کرام نے نیند کی شکایت کی، آپ نے فرمایا رات کا کافی حصہ گزر گیا ہے، کہیں سو گئے تو فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا بلال عرض کرتے اللہ کے رسول آپ غم نہ کریں، غلام حاضر ہے، آپ سو جائیں، غلام آپ کو فجر کے ٹائم بیدار کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اسٹے کرو، سب رکو، سب آرام کرو، بلال نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، وہ ہمیں فجر کے ٹائم بیدار کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، سارے صحابہ ہی سو گئے، سیدنا بلال چل پھر کے نگرانی کر رہے ہیں، نگرانی کرتے کرتے خیال آیا، چل پھر کے نگرانی ہوتی تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، بیٹھ گئے، پیچھے سواری کو ٹیک لگائی، جہاں سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ گئے، اور سیدنا بلال بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ فجر کی نماز کا ٹائم آ گیا، مدینہ پاک میں فجر کی اذان ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال اور صدیق اور عمر اور علی اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سوئے رہے، ان کو مدینے کی اذان بھی نہیں سنائی دی۔ نیند کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کہا ہے۔ آپ ہمیں سونے کی دعا سکھاتے کیا تھے اور پڑھتے کیا تھے؟ سوتے وقت آپ بھی یہ پڑھتے تھے اور ہمیں بھی آپ نے یہ سکھائی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں موت میں جا رہا ہوں اور تیرے نام سے اٹھ جاؤں گا۔ آپ نیند کو موت کہتے تھے، یہ چھوٹی موت ہے، چھوٹی موت، پیغمبروں میں سے سب سے اعلیٰ ان کو موت آ گئی، چھوٹی موت آئی ہے، بڑی نہیں۔ مدینہ پاک میں بھی اذان ہوئی ہے، مدینہ کی اذان ان کو سنائی نہیں۔ جب چھوٹی موت آ جائے بندے کو، انسان کو اللہ نے اتنا کمزور بنایا، اس کو نہیں پتہ چلتا کائنات میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی توحید ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ بعد میں آنے والا، ان کو غیبی مدد کے لیے میں اور آپ مشکل میں آواز دیں، وہ یہاں سے اجمیر میں بھی سنتے ہیں، یہاں سے لاہور میں بھی سنتے ہیں، اور یہاں سے ملتان بھی سنتے ہیں، اور یہاں سے پاک پتن بھی سنتے ہیں۔ پھر آپ کی کیسی تقسیم ہے، اپنے بارے میں خود ہی غور کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا چلا۔ میں قربان جاؤں اللہ کی قدرتوں پہ، اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھیج سکتا تھا، جاؤ میرے محبوب کو اٹھا دو، اللہ بھی نہیں بھیجا۔ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، اللہ کو تو میری صدی کا بھی پتا تھا نا۔ بعد میں آنے والے کہیں گے جس کو بڑی موت آ جائے وہ بھی سن لیتا ہے، وہ بھی فریادیں یہاں سے سن لیتا ہے، غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا اس کو بھی آواز دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، کائنات کے جو سب سے اعلیٰ ہیں ان کو چھوٹی موت آ جائے تو ان کو نہیں پتا چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ سے اللہ تو کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔
اللہ پاک بھی فرماتا ہے والذین الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو غیبی مدد کے لیے تم اللہ کے سوا آوازیں دیتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، وہ رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے۔ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا تم آوازیں دیتے ہو، یہ تو کھجور کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے۔ 22واں پارہ ہے، سورہ فاتر ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ، اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن لے کے آ، میں تجھے کھول کے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جن کو غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا تم آوازیں دیتے ہو وہ دنیا میں کسی پراپرٹی کے مالک نہیں رہے، وہ دنیا کی جائیدادوں کے مالک نہیں رہے، وہ دنیا کا نظام بدلنے کے مالک نہیں رہے۔ ما یملکون من قطمیر، دنیا کے لحاظ سے تو وہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ گٹھلی کا چھلکا، اللہ پاک نے توحید سکھائی، اللہ کی قسم کمال کر دی ہے۔ کھجور ایک قبر ہے، قبر کے اندر جو میت ہے وہ کھجور کی گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا چھلکا ہے وہ میت کا لباس ہے، میت کا کفن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کے نام پراپرٹی ختم، اس کے نام بینک بیلنس ختم، اس کے نام گاڑیاں ختم۔ اللہ کہتا ہے وہ تو اب اتنا کمزور ہو گیا دنیا کے لحاظ سے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ اتنا کمزور ہو گیا اب وہ اپنے لباس کا بھی مالک نہیں رہا، دنیا کے لباس کا بھی مالک نہیں رہا۔ کوئی بزرگ ادھر آ جائے نا، اللہ کا ولی اور دوست، نمازی، تہجد گزار، میں اور آپ مل کر اس کا لباس اتارنا چاہیں تو وہ ہمیں لباس اتارنے دے گا؟ نہیں اتارنے۔ کیوں نہیں اتارنے دے گا؟ ابھی اس کے جسم میں روح ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے۔ ارے اسی بزرگ کے جسم سے اگر روح نکل جائے پھر ہم اس کے لباس کو پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں تو وہ روکتا ہے؟ اب کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اب یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کا بھی مالک نہیں، اب یہ لباس کا بھی مالک نہیں رہا، اب یہ کفن کا بھی مالک نہیں رہا۔ اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، ضعف الطالب والمطلوب، اب تو یہ اتنا کمزور ہو گیا قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو غیبی مدد کے لیے اس کو آواز دیتا ہے، جو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتا۔ 26ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے، سورۃ الاحقاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، سب سے پہلے بیدار ہوئے، کب ہوئے بیدار؟ سنن نبی داؤد میں الفاظ میں نے کل ہی پڑھے، شاید سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، آپ کو بھی بیدار سورج کی کرنوں نے کر دیا۔ ایقظہ حاجب الشمس، سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر انوار پہ پڑی، آپ گھبرائے اٹھے، آپ اٹھتے ہی فرماتے اینا بلال، اینا بلال، اینما قلت یا بلال، بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے؟ او بلال تیری باتیں کہا گئی، تو نے تو تسلی دلوائی تھی میں بیدار کر دوں گا۔ سیدنا بلال کے کانوں میں آواز بڑی کانپ اٹھ، سورج نکل آیا ہے، فجر کی نماز فوت ہو گئی ہے، کانپے کانپے، ڈرے ڈرے، سہمے سہمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے ہیں اخذنی اللہ الذی اخذ بنفسی کا، او میرے محبوب میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جن کو اونگ بھی ہے، نیند بھی ہے۔ پورا مہینہ آپ نے یہ سبق یاد رکھنا ہے اور ہر دوست کو بتانا ہے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔
نبی علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، آپ کا بچپنا بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی ہے، آپ کا دنیا سے جانا بھی ہے، اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت پاک آ گئی، اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ قیوم ہے، قائم رہنے والی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے، اللہ کی ذات اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اونگ بھی آتی تھی، نیند بھی آتی تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ عرض کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی میں کیا فرق ہے۔ یہ تو تھا اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق۔ آئندہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی میں کیا فرق ہے یہ عرض کریں گے۔ اکیلے نہ آیا کرو، دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آیا کرو۔ اللہ ہم سب کی یہ محنت قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم